بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے نبی جو 100 برس تک مردہ رہے اور پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ 100 سالوں بعد جب وہ زندہ ہوا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک ایسا معجزہ جو ایمان سے بھرا پڑا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ حضرت عزیر حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ کے والد کا نام سروخا تھا۔ آپ کا زمانہ بنی اسرائیل کی بابل سے قید کے بعد کی رہائی کا زمانہ بنتا ہے۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ آپ کو فلکیات کا علم تھا اور شریعت موسوئی کے عالم بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ بڑے نیک اور خدا پرست انسان تھے۔ تورات میں آپ علیہ السلام سے ایک صحیفہ بھی منسوب کیا جاتا ہے جسے ازرح کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اس میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ البتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب 458 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ ارطغرش اول نے یہودی قیدیوں کو رہا کیا تو حضرت عزیر ان آزاد قیدیوں کے سربراہ کی حیثیت سے یروشلم تشریف لائے تھے۔ پیارے دوستو، یروشلم پہنچ کر آپ نے ہیکل سلیمانی میں باقاعدہ عبادات کی رسومات کو پھر سے آباد کیا اور یروشلم شہر میں بہت سارے تعمیری کام بھی کروائے۔ اس کام میں شہنشاہ ایران دارا نے آپ کی بھرپور مدد کی۔ اس زمانے میں تورات کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اللہ کے کلام کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا۔ چونکہ آپ نے بچپن سے ہی تورات حفظ کر لی تھی، لہٰذا اسے سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عزیر اپنی زمین کی طرف نکلے۔ واپسی میں ایک وسیدہ عمارت آپ کو نظر آئی۔ آپ وہاں کچھ دیر کے آرام کے لیے رک گئے کیونکہ شدید گرمی تھی۔ آپ اپنے گدھے سے اترے اور آپ کے پاس کھانے کے لیے ایک ٹوکری میں انجیر اور ایک ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ نے اپنے پاس موجود پیالہ نکالا اور انگور کے اندر سے رس نچوڑ کے اس میں روٹی ڈبو دی۔ روٹی چونکہ خشک تھی اور آپ کے خیال میں تھا کہ جب تک روٹی اس کے اندر نرم نہیں ہو جاتی آپ آرام کی غرض سے لیٹ جاتے، اور نظریں عمارت کی چھت کی طرف پڑی۔ دیکھا کہ یہ عمارت کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے کب کے مر کھپ گئے ہیں، جن کی بسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اللہ ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ علیہ السلام کو بے شک یہ اس بات میں شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کی نزدیک کیفیت تعجب کر رہے تھے اور یہ الفاظ فرمائے تھے۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے حضرت عزیر کی روح کو قبض کر لیا اور 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ پیارے دوستو، اس دوران بنی اسرائیل میں بہت زیادہ حادثات و واقعات رونما ہوئے۔ بیت المقدس ایک بار پھر آباد ہو کر پر رونق شہر نظر آنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر میں روح پھونک دی۔ آپ علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتوں نے پوچھا، آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ تو جواب دیا، غالباً 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم عرصہ، کیونکہ جب آپ سوئے تھے تو وہ صبح کا وقت تھا اور جب آپ علیہ السلام اٹھے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو فرشتوں نے فرمایا، نہیں، آپ علیہ السلام 100 سال تک اسی حالت میں رہے۔ آپ علیہ السلام اپنے کھانے پینے کو دیکھنے لگے جو بدلا تک نہیں تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے کھانے پر نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ تک ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے دل میں گمان ہونے لگا، آپ شاید اتنا ہی وقت سوئے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ یوں سوچ غلط رہے ہیں، آپ کے ذہن میں جو گمان ہے وہ غلط ہے، ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیں۔ جب حضرت عزیر نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ گدھے کی ہڈیاں تک گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ پھر فرشتے نے حکم دیا تو گدھے کی ساری ہڈیاں ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئی۔ پھر فرشتے نے ان کو حکم دیا تو وہ ساری ایک ڈھانچے کی شکل میں بن گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے گوشت بنا، اور فرشتے نے پھونک مارا تو اس گدھے نے کان کھڑے کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت عزیر نے یہ نشانیاں دیکھی تو بے ساختہ بول پڑا کہ میں یقین کرتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو وہاں سے کسی نے بھی آپ کو نہ پہچانا اور حضرت عزیر اپنا گھر تک بھول چکے تھے۔
ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آپ علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج عورت کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 100 سال تھی۔ جب حضرت عزیر اس بستی سے گئے تھے تب اس بڑھیا کی عمر تقریباً 20 سال تھی اور وہ حضرت عزیر کے بارے میں ہر چیز اچھے سے جانتی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت عزیر نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ عزیر کا گھر کہاں ہے؟ تو وہ عورت آبدیدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ اتنا عرصہ آپ کو گئے ہوئے گزر گیا ہے، اب تو کافی عرصے سے کسی نے آپ کا نام تک نہیں لیا۔ تب حضرت عزیر نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی حضرت عزیر ہوں اور 100 سال اللہ نے مجھے نیند سے دوبارہ جگایا ہے۔ تو بڑھیا کہنے لگی حضرت عزیر جو بھی اللہ سے دعا مانگتے تھے وہ فوراً قبول ہو جاتی تھی، تو اگر آپ حضرت عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کریں، میری بینائی واپس آ جائے۔ یہ سن کر حضرت عزیر نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فوراً اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اس بوڑھی عورت کی ساری بینائی واپس آ گئی اور اس کی ہڈیاں جو پہلے کمزور اور ناتواں ہو چکی تھی ان میں جان آ گئی۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ اب وہ بڑھیا عورت انہیں ساتھ لے کر ان کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی۔ اب ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی، یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم لوگوں سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے بہت باتیں کی لیکن جب اس عورت نے اپنی بینائی واپس آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو جانے کا تذکرہ کیا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان سیاہ نشان تھا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنے بازوؤں کو اٹھایا تو دیکھا وہ نشان وہی موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی بھی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر کے، کیونکہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو تورات کے سارے نسخے جلا کر سارے علماء کو شہید کر دیا تھا، لہذا آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر کے والد نے تورات کے ایک اصل نسخے کو بخت نصر کے دور میں دفن کر دیا تھا۔ آپ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اس جگہ پر پہنچے اور وہاں سے کھدائی کروائی تو تورات بہت بسیدہ حالت میں آپ کو ملی جس کے اوپر مٹی جمی ہوئی تھی اور الفاظ بھی تقریباً مٹ چکے تھے۔ پیارے دوستو، آپ کے دل میں اللہ نے نور پیدا فرمایا اور آپ کو ساری تورات یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام پڑھتے گئے اور بنی اسرائیل کے قاری لکھتے گئے، وہ ساری آپ نے اسی وقت لکھوا دی۔ یہ معجزہ دیکھ کر بنی اسرائیلی کہنے لگے کہ بے شک موسیٰ بھی ایسی طاقت نہیں رکھتے تھے، وہ بھی جب تک ایک بار کتاب کو دیکھ نہ لیتے پڑھ نہیں سکتے تھے زبانی، جبکہ عزیر نے پوری تورات بغیر دیکھے پڑھ کے سنا دی ہے۔ پیارے دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی حضرت عزیر سے محبت گمراہی میں تبدیل ہوتی گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کی خود اللہ نے قرآن مجید میں تردید فرمائی ہے کہ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو، جبکہ یہ سب ان کے اپنے گمان ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، یہ کہاں بھٹکے پھرتے ہیں۔